نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے خالق آباد میر پور آزاد کشمیر کی سرزمین پر ہم ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آخری ایام میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم علامہ محمد ذیشان صاحب کو، آپ کے جمیع معاونین اور منتظمین کو، جناب محترم محمد عاصم صاحب اور آپ کی پوری ٹیم، اور بزم میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، مشائخ نظام، سادات کرام، بالخصوص جناب محترم علامہ شاہد صاحب، محترم سید طاہر شاہ صاحب، محترم علامہ صدام صاحب، محترم علامہ توصیف صاحب، محترم علامہ نیاز احمد چشتی صاحب، اور آج کی بزم کے مہمانان گرامی قدر جناب محترم حاجی علی اکبر جماعتی صاحب UK سے تشریف لائے، اور جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سامعین محترم، اس مسجد کے صحن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزارات موجود ہیں، بالخصوص جناب محترم استاذ عبد الرحمن صاحب. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ان کے درجات میں بلندی فرمائے. اس کی ایکو بالکل
بند کر کے آواز جتنی مناسب بڑھ سکتی ہے بڑھا دیں۔ سامعین محترم، تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ میر پور کا پورا وفد تشریف فرما ہے۔ جناب محترم علامہ مظہر صاحب، جناب محترم مقصود احمد مغل صاحب اور دیگر جمیع احباب، آج کی اس محفل پاک کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ابھی آپ نے حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر سنا ہے جو عقیدہ حق کی ترجمانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ حضرت اقبال نے اس شعر میں پیغام یہ دیا ہے کہ قرآن کا مغز بھی پیغام محبت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کا مغز بھی پیغام محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی روح بھی محبت مصطفیٰ ہے، اور دین کی جان بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ اب سامعین محترم، یہ ایک دعویٰ ہے، آئیے اس پر دلائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں لیتے۔ تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ابتداءً سورۃ الفتح کی 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا۔ میرا رب اس آیت مبارکہ میں آقا علیہ السلام کی 4 شانیں بیان کرتا ہے۔ کتنی؟ اونچا بولیں گے۔ 4 شانیں بیان کرتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ارسلنا کے اندر شان رسالت ہے، شاہدم و مبشرم و نذیرا، پھر شان شاہدیت کا بیان، پھر شان مبشریت کا بیان، پھر شان نذیریت کا بیان۔ گویا رب فرما رہا ہے دنیا والوں، میں نے اپنے سوہنے مصطفیٰ کو یہ شانیں عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو یہ عزتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو یہ فضائل، یہ خصائل اور یہ شمائل عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب انسانی ذہن فوراً سوال کرتا ہے، مولا تو نے اپنے مصطفیٰ کو یہ شانیں عطا کر کے کیوں بھیجا ہے؟ اے میرے مولا، محبوب کائنات کو ان شانوں کے ساتھ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو رب کائنات اگلی آیت کے آغاز میں مقصد کو بیان کرتا ہے۔ رب فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ دنیا والوں میں نے سوہنے مصطفیٰ کو یہ شانیں عطا کر کے، یہ عظمتیں عطا کر کے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا والے دیکھتے شان مصطفیٰ کو جائیں اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جائیں۔
شامل یہ نقطہ سمجھنے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ جو لام ہے یہ لام سبب ہے، یہ لام مقصدیت ہے۔ رب کائنات اس لام کو لانے سے پہلے محبوب کی شانوں کو بیان کرتا ہے، محبوب کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے اے دنیا والو، میں نے اپنے مصطفیٰ کو سجا کے سنوار کے مزکا کر کے مصفا کر کے ستھرا کر کے حسن و جمال کا پیکر بنا کے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا والے دیکھتے چہرہ مصطفیٰ کو جائیں اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جائیں۔ تو رب کائنات نے ایمان کا ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ میرے رب نے ایمان کا وسیلہ ذات مصطفیٰ کو بنایا، میرے رب نے ایمان کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اسی لیے تو اقبال نے فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دی حسد حب رحمت للعالمین۔ اب سامعین محترم، چونکہ حضرت اقبال نے فرمایا مغز قرآن، گویا سارا قرآن پڑھیں، سارے کے سارے قرآن کا مغز ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ تو سامعین جب سارے قرآن کی بات آئی تو پھر اس نقطہ پر صرف ایک آیت تو دلالت نہیں کرتی ہوگی۔ تو سامعین محترم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس ایک نقطہ پر درجنوں آیات بینات دلالت کر رہی۔ میں صرف اشارہ دے کے چند آیات سے آگے گزر جاتا۔ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ مالک کائنات نے سورہ توبہ کے اس مقام پر محبتوں کا تبادل سمجھایا۔ میرے رب نے ایک طرف دنیا کی محبتوں کے اجزاء بیان کیے، دوسری طرف دین کی محبت کے اجزاء بیان کیے۔ جب رب کائنات نے دنیا کی محبت کے اجزاء کو بیان کیا تو دنیا کی محبت کے 8 اجزاء بیان کیے۔ کتنے؟ 8 اجزاء دنیا کی محبت کے، ان میں 5 محبتیں رشتوں کی رکھی۔ وقت نہیں کہ میں صرف اسی ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں جاؤں۔ 5 محبتیں رشتوں کے بیان کیے۔ رشتوں کی محبت کو بیان کرنے کے بعد آگے میرا رب فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا ہے، وہ مال جو اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اب سامعین محترم یہاں رک کے ایک نقطہ دیتا ہوں۔ مالک کائنات یہ نہیں کہتا وہ سارا مال جو تمہارے پاس آیا ہے، بلکہ فرماتا ہے وہ مال جو تو نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو یہ کمائے ہوئے مال کا ذکر کیوں ہے؟ مال تو کبھی وراثت میں بھی آ جاتا ہے، مال کے ملنے کے ذرائع اور بھی بن جاتے ہیں، تو بالخصوص اس کمائے ہوئے مال کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو مال اپنے خون پسینے اور محنت سے کمایا جاتا ہے اس سے محبت دوسرے مال سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو مال ہم نے خود کمایا ہوتا ہے پھر وہ ایک ایک ٹکا لگانے کے لیے سوچا جاتا ہے،
اور جب لگاتے ہیں پھر ذہن میں آتا ہے یہ فلاں دن کی مزدوری کا ہے، تو اب میں کیسے ایسے لگا دوں؟ تو رب فرماتے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ کمایا ہوا مال جسے گن گن کے رکھتے ہو۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وہ مال جو اموال تجارت ہے جس میں نقصان کا ہر وقت تمہیں خطرہ رہتا ہے، وہ مساکن تردونہا، اور وہ تمہارے گھر، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے جن کو بنا بنا کے دیکھ کے دل باغ کرتے ہو۔ ایک طرف میرے رب نے یہ دنیا کی محبت کے 8 اجزاء بیان کیے، دوسری طرف رب فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک شے کی محبت بھی اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی، پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب اتر آئے۔ تو سامعین سوچنے والی بات ہے کہ رب کائنات یہاں اس آیت میں بھی مرکزی مقام پر محبت مصطفیٰ کو لایا، نیوکلس کے مقام پہ محبت مصطفیٰ کو لایا ہے۔ وہ کیسے؟ سامعین جب رب کائنات نے دنیا کے مقابلے میں محبتوں کا ذکر کیا تو 3 محبتیں، احب الیکم من اللہ، پہلے اللہ کی محبت، پھر اللہ کے رسول کی محبت، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت۔ اب غور کریں، رب کائنات پہلے اپنی محبت کو لایا، بعد میں اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت کو لایا۔ مرکز پہ کیا ہے بولیں گے؟ مرکز پہ محبت رسول اللہ کو لایا۔ گویا مالک کائنات اس آیت کریمہ میں بھی 3 محبتوں کو بیان کر کے مرکز کے مقام پر محبت مصطفیٰ کو لاتا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کی چاہت، میرے مصطفیٰ کی محبت یہی ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گی، اگر جہاد کرنا چاہتے ہو جہاد کا طریقہ بھی در محمد مصطفیٰ سے ملے گا۔ پھر سامعین محترم، شاید بعض احباب کہیں کہ علامہ صاحب آپ نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور چرچا کرتے ہوئے اتنا مبالغہ کر دیا ہے کہ ہمیں توحید میں شک آنے لگا ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان کی علامت تو اللہ سے عشق کرنا ہے، ایمان والوں کی نشانی اور علامت اللہ کی ذات سے عشق کرنا ہے۔ بھئی درست ہے، ہم نے مان لیا، چونکہ مالک کائنات نے سورۃ البقرہ میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے رب کی ذات سے عشق کرتے ہیں، اپنے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ بھئی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے تو اللہ کے گھر کو آباد کر کے بیٹھے، اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے تو نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے تو ہماری اولادیں بھی اللہ اللہ کی صدا لگاتی۔ لیکن خالق آباد کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب محبت آتی ہے محبت خشک نہیں ہوتی، محبت
خشک نہیں ہوتی، محبت محبوب کو دیکھنا چاہتی ہے۔ خالق آباد والو، کیا محبت محبوب کا جلوہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں؟ جس سے بھی محبت ہو، اب میرا موضوع یہ نہیں ہے، جب بھی کسی سے انسان کو محبت ہوگی، انسان چاہے گا ایک میں ہوں فقط تو ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو، اور عالم روح ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے، ایک بار ذرا ایک پردہ ہی اٹھا دے۔ اور یہی محبت تھی جس محبت الہی کے سبب حضرت اقبال نے بھی بول کے کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اقبال نے بھی بول کے کہا، مولا کبھی جلوہ کرا میری جبین نیاز، تجھے دیکھ کر تیری بارگاہ میں تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رات کا پہر تھا اور یہ عاشق اللہ کے گھر میں بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہا تھا، اے مولا میں تیرا عاشق ہوں، اے مولا مجھے تجھ سے محبت ہے، اے مولا میں تیری ذات سے عشق کرتا ہوں، کبھی تو وہ لمحہ عطا کر کہ پردہ اٹھ جائے، تیرا جلوہ نصیب ہو جائے۔ رب کائنات کا جواب آتا ہے، اے بندے تو کہاں، وہ کوہ طور پہ دیکھ میرا موسیٰ بھی یہی صدا لگا رہا ہے، رب ارنی انظر الیک، اے مولا پردے اٹھا جلوہ عطا کر۔ اور اے بندے موسیٰ کو بھی جواب دیا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو براہ راست یہ جلوہ نہیں پا سکتا۔ بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا ہے، عرض کرتا ہے، اے مالک کائنات پھر بتا تو صحیح اس عشق کی پیاس کہاں سے بجھے، پھر بتا تو صحیح اس محبت کی پیاس کو کہاں سے بجھاؤں۔ رب کائنات کا جواب آتا ہے، ارے میری محبت کے طالب، میرے عشق کے طالب، میرے قرب کے طالب، میری معرفت کے طالب، میرے جلوے کے طالب، تو قرآن پر راستہ مل جائے گا۔ قرآن پڑھا تو رب فرما رہا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے بندے اگر تو مجھ سے محبت کا تعلق چاہتا ہے، بندگی کا رشتہ چاہتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، معرفت چاہتا ہے، جلوہ چاہتا ہے، تو جا در مصطفیٰ پر فاتبعونی یحببکم اللہ، تو عشق میرے مصطفیٰ سے کرتا جا، میں خدا خود تم سے محبت کرتا جاؤں گا۔ سامعین محترم، میں موضوع کو چونکہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں اتباع کا معنی عشق کیا تو کوئی غلطی ہو گئی۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں دو الفاظ آتے، ایک لفظ اطاعت ہے، ایک لفظ اتباع ہے۔ اطاعت ہے فرما برداری کرنا، کیا کرنا؟ فرما برداری کرنا۔ اب یہ جو لفظ اطاعت کی فرما برداری ہے، یہ محبت سے بھی ہے، بغیر محبت بھی ہے، اپنی مرضی سے بھی ہے، مجبوراً بھی ہے۔
یعنی لفظ اطاعت والی فرما برداری، اس میں رضا شامل بھی ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن جب مقام اتباع آیا، مقام اتباع اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک جس کی اتباع مقصود ہو اس کی محبت و عشق من میں نہ آ جائے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارے بندے، اگر میرے ساتھ محبت کا رشتہ بنانا چاہتا ہے تو عشق مصطفیٰ سے کر، میں محبت تجھ سے کرتا جاؤں گا۔ تو سامعین، چونکہ وقت ہمارا آگے بڑھتا جا رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا درجنوں مقامات ہیں جو محبت و عشق مصطفیٰ پہ دلالت کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا مغز قرآن، سارا قرآن پڑھو، سارے کے سارے قرآن کا مغز ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ اب چونکہ بزرگ احباب بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، تو ان بزرگوں اور بچوں کو بھی یہ راز اور نکتہ سمجھانے کے لیے آئیے اب حدیث مبارکہ کی طرف آئے۔ اور حدیث نبوی میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ 2 یا 3 احادیث مبارکہ سے یہ نکتہ اخذ کروں۔ 3 خلفائے راشدین سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے اسی نکتہ کو پھر کبھی اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے، چونکہ ان کی ذات سے کئی واقعات صرف اسی اتباع مصطفیٰ کے تناظر میں موجود ہیں، لیکن میں بات کو سادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی کتاب مقدمہ سیرت الرسول جلد نمبر 1 کا مطالعہ کریں، جو واقعات اور احادیث آگے دینے والا ہوں وہ سارے وہاں آپ کو مل جائیں گے، اور دیگر درجنوں دلائل اور تخاریج ان احادیث کے آپ کو وہاں پہ جمع مل جائیں گے، لہٰذا میں اب دلائل پہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم مکہ میں آئے طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ کیا کرنے؟ طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ اور طواف کعبہ کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود کو چومنے سے، اور اگر رش زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دور سے کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں، جسے استلام کہتے ہیں۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حجر اسود کے قریب آئے چومنے کے لیے، اپنے لب قریب کیے، چوما نہیں، لب پیچھے کر لیے، لب پیچھے کرتے گئے اور حجر اسود سے کچھ باتیں کی۔ آج وہ باتیں سنانا چاہتا ہوں، اور عاشقو یہ جرت بھی حضرت عمر فاروق کی ہی ہے جو حجر اسود سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، عمر جانتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اور زبان حال سے کہا ہوگا اے حجر اسود، تو بھی جانتا ہے کہ عمر نے پتھروں کو چومنا چھوڑ دیا۔ لا تضر ولا تنفع، نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے نفع دے سکتا ہے۔ اب عاشقو بتاؤ تو صحیح، حجر اسود کو چومنے سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اونچا بولے، کیا نفع ہوتا ہے؟ کہ حجر اسود ہمارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہماری سوچ اور نظریہ ہے کہ حجر اسود کو چومنے سے نفع ہوتا ہے، اور حضرت
عمر فاروق فرماتے ہیں لا تضرو ولا تنفع، حجر اسود نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے نفع دے سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اپنی مانے یا حضرت عمر فاروق کی مانے؟ ہمارا نظریہ کہ فائدہ ہوتا ہے، اور عمر فاروق نے کہا کہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر فاروق ایسا کیوں کہتے ہیں؟ دائیں بائیں کے آنے والے لوگ تو حجر اسود کو چومتے جا رہے ہیں، اور عمر فاروق فرماتے ہیں لا تضرو ولا تنفع، چومنے سے نہ نقصان ہے نہ نفع ہے۔ سبب کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے انسانوں کو ایک عقیدہ بتانا چاہتے تھے، ایک نظریہ دینا چاہتے تھے کہ لوگوں یاد رکھ لو حجر اسود از خود ذاتی طور پر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان کرتا ہے۔ ہاں حجر اسود نفع دیتا ہے لیکن ہر کسی کو نہیں دیتا، نفع دیتا ہے لیکن ہر کسی کو نہیں دیتا۔ نفع کسے دیتا ہے؟ اگلے الفاظ نے واضح کر دیا۔ آگے عمر فاروق فرماتے ہیں بل یکبلک، اے حجر اسود نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، اس کے باوجود عمر تمہیں چومتا ہے، اس کے باوجود عمر تمہیں چومتا ہے۔ اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو کعبہ میں جڑا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو گناہ معاف کروائے گا، بل یکبلک، عمر تمہیں صرف اس لیے چومتا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے۔ عمر تمہیں صرف اس لیے چومتا ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے۔ یہ کلمات کہہ کر محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے لب حجر اسود سے لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق کیا بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں سمجھ جاؤ حجر اسود از خود ہر کسی کو نفع نہیں دیتا، ہاں نفع دیتا ہے، صرف اسے دیتا ہے جس کے من میں یار کی محبت ہو، جس کے دل میں حضور کا ادب ہو، جس کے دل میں حضور کی تعظیم ہو، جس کے دل میں حضور کی تقریب ہو، جس کے من میں حضور کا عشق ہو، جو عشق مصطفیٰ لے کر، ادب مصطفیٰ لے کر، تعظیم مصطفیٰ لے کر حجر اسود کو چومتا ہے، اسے نفع دیتا ہے، اور جس کے دل میں حضور کا ادب نہیں، چاہت نہیں، عشق نہیں، وہ ساری زندگی اپنا سر حجر اسود میں دیکھ کر بھی کھڑا رہے، حجر اسود اسے کخ نفع نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے ان کلمات سے یہ عقیدہ واضح کیا ہے۔ اور سامعین اس سے آگے چلے، حضور شیخ الاسلام بیان کرتے کہ محدثین نے تو لکھا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کلمات کہہ کے حجر اسود کو چوم لیا، لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ یہ کلمات کہہ کر بھی حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو نہیں چوما۔ اب ہستی ایک ہے، واقعہ ایک ہے، جملوں میں فرق آ گیا۔ محدثین نے کہا کہ چوم لیا، عرفاء نے کہا نہیں چوما۔ اب راز سمجھیے گا، محدثین نے تو جو ظاہر دیکھا وہ لکھ دیا، محدثین نے جو ظاہر دیکھا وہ لکھ دیا۔ عرفاء کی نگاہ چونکہ باطن پہ ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتی ہے؟ باطن پہ ہوتی ہے، اندر حکمت اور راز پہ ہوتی ہے۔ عرفاء کہتے ہیں کہ یہ کلمات کہہ کر بھی حضرت عمر فاروق نے اپنے لب تو حجر اسود کو لگا دیے، لیکن حجر اسود کو نہیں چوما، بلکہ
حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کے ساتھ لب لگا کر ظاہر میں دیکھنے والوں کو تو حجر اسود نظر آ رہا تھا، عمر فاروق حقیقت میں محمد مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے ساتھ بھی لب لگا کے یار کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ انہی سارے واقعات اور حدیث کے پیش نظر حضرت اقبال نے فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اب زمین آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے۔ سیاہ ستہ کی معروف روایت ہے، واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، سن 6 ہجری ہے۔ آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ سے چلے مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ شریف کرنے کے لیے۔ جب مقام حدیبیہ پہ آقا پہنچے تو کفار نے میرے آقا کا لشکر روک دیا، مذاکرات ہونے لگے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مذاکرات کے لیے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کفار نے اپنا سفیر عروہ بن مسعود کو بنایا تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کم و بیش 3 دن یہ مذاکرات کے سیشن چلتے رہے۔ آخر مذاکرات کامیاب ہوئے، معاہدہ طے پا گیا۔ میرے آقا نے کمزور شرائط پر معاہدہ کر لیا۔ وقت نہیں کہ معاہدہ کے آرٹیکلز کو بیان کریں، لیکن سب سے پہلی شک یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کی اجازت ہوگی۔ جب یہ معاہدہ سائن ہونے والا تھا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، کعبۃ اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب معاہدہ فائنل ہو گیا تو کفار حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں اے عثمان، خونی طور پہ تو ہم رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، آپ چونکہ مکہ آ چکے ہیں، کعبہ سامنے ہے، آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں، عمرہ کر کے جائیں۔ اب سامعین محترم مجھے بتائیے، کیا عمرہ شریف کرنا اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عمرہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور پھر عمرہ شریف میں کیا کیا مناسک ہے؟ حجر اسود کو چومنا بھی اللہ کی عبادت ہے، طواف کعبہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، سعی صفا و مروہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہ اس حرم کعبہ کی عبادت ہے جہاں ایک رکعت پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے عقل سے جواب دیجئے گا، اتنی بڑی رب کی عبادت تو عثمان غنی کو رب کی عبادت کرنی چاہیے کہ چھوڑنی چاہیے؟ اونچا بولیں۔ رب کی عبادت ہے، موقع ملے جب بھی وہ کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں بعض لوگ شور مچاتے ہیں کہ نبی صرف طریقہ بتانے آئے تھے، بس طریقے کو اپنائیں، نبی صرف قرآن دینے آئے تھے، قرآن کو تھامیں، معاذ اللہ محبت مصطفیٰ کی حاجت نہیں۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی کے ایک طرف رب کی عبادت تھی، دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ تھا۔ حضرت عثمان غنی کے ایک طرف رب کا بنایا ہوا قبلہ تھا،
دوسری طرف چہرہ ودوہا تھا. عثمان غنی کے ایک طرف کعبہ تھا، دوسری طرف کعبے کا بھی کعبہ تھا. عقل کے مفتی نے کہا عثمان آگے بڑھیں، اجازت مل چکی ہے، طواف کعبہ کر کے جائیں، اجازت مل چکی ہے، عمرہ شریف کر کے جائیں. لیکن عشق کے مفتی نے کہا اے عثمان، یہ کعبہ تو صرف توجہ کا کعبہ ہے، یہ کعبہ تو صرف نیت کا کعبہ ہے، یہ کعبہ تو صرف نمازوں کا کعبہ ہے. اس کعبے کا بھی کعبہ چہرہ محمد مصطفیٰ ہے. کفار کہتے ہیں آگے بڑھے، عمرہ کر کے جائیں. عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو چھلکے. آپ نے کہا ارے کافرو، تم نے ہمارے ایمان کی روح کو نہیں سمجھا، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا. آپ فرماتے ہیں واللہ لا اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ. کہتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ کی عزت کی قسم، عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک پہلے محمد مصطفیٰ اس کا طواف نہ کر لے. اب سامعین محترم بتائیے گا، عبادت رب کی ہے، عبادت رب کی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے عقیدہ یہ دیا ہے کہ مقدم محبت مصطفیٰ ہے، مقدم نسبت مصطفیٰ ہے، مقدم تعلق مصطفیٰ ہے، مقدم عشق مصطفیٰ ہے. سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے. سامعین محترم، اسی لیے تو امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سائیں نے کہا کہ سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے داتے کعبہ خود مینڈا یار. تو سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے عمل سے پیغام یہی دیا ہے کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. اب آئیے مولا کائنات کی بارگاہ میں چلیں رضی اللہ تعالی عنہ. واقعہ معروف ہے، حدیث پاک آپ نے درجنوں بار سنی کہ حضرت مولا علی کی نماز عصر دیدار مصطفیٰ پہ قضا ہو گئی. مولا علی کی گود میں سر کس کا تھا؟ اونچا بولو. پیارے آقا علیہ السلام کا. بعد میں تابعین نے پوچھا مولا کائنات سے کہ مولا کائنات نماز عصر تھی، صلاۃ الوسطیٰ آپ کی نماز رہتی تھی، حضور کو عرض کر دیتے حضور 2 منٹ دے دیں، میں عصر ادا کر لوں پھر آپ کے لیے گود بچھاتا ہوں. تو مولا کائنات کا عشق بولا کہ اگر میں ایک لمحہ کے لیے بھی توقف کرتا تو کہیں میرے محبوب کسی اور کی گود کو پسند نہ فرما لے. اس لیے آرام مصطفیٰ پر رب کی نماز قربان کر دی، دیدار مصطفیٰ پر رب کی نماز قربان کر دی. وقت چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، میرے آقا بیدار ہوئے. آقا نے پہلا سوال کیا علی عصر پڑھ لی تھی؟ مولا کائنات عرض کرتے ہیں سونے آقا نہیں ابھی رہتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ہوگا علی قضا کا راستہ کھلا ہے، قضا کر لیں.
تو مولا کائنات نے عرض کیا ہوگا سونے آقا آپ کی گود کا پالا ہوں، آپ کی گود کا پالا ہوں، اور اس وقت سے نمازی ہوں جب ابھی نماز فرض بھی نہ ہوئی تھی۔ میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اس وقت سے نمازی ہوں جب ابھی نماز فرض بھی نہ ہوئی تھی۔ سونے آقا ہر لمحہ جب بھی ادا کرتا رہا، قضا نہیں کی۔ سونے آقا آج قضا کیسے کر دوں؟ مولا کائنات نے عرض کیا، میرے حضور نے فرمایا ہوگا علی بول پھر کیا چاہتا ہے؟ تو مولا علی نے عرض کیا ہوگا سونے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آقا آپ کائنات کے مالک کہیں، انگلی کا اشارہ کریں، سورج کو پلٹائیں۔ اب سامعین حدیث کے وہ الفاظ جو دعا میرے آقا نے کی ان پہ توجہ کریں۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد الیہ الشمس۔ میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ پھر سمجھیں، آقا عرض کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ عاشقو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ رب کی نماز ادا کرنا رب کی اطاعت ہے یا چھوڑے بیٹھنا؟ بولیں گے ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ تو مولا علی کی نماز اثر ہو چکی تھی یا رہتی تھی؟ نماز اثر ابھی رہتی تھی۔ تو بھئی چاہیے تو یہ تھا، حضور عرض کرتے اے مولا علی کی گود میں میرا سر تھا، یہ میری اتباع میں تھا، میری اطاعت میں تھا، اس وجہ سے تیری رہ گئی، میری اطاعت کرتا رہا تیری رہ گئی۔ اب تو کرم کر سورج کو پلٹا تاکہ تیری بھی ہو جائے۔ الفاظ ظاہری تو یہ بنتے تھے لیکن صدقے جائیں کلام مصطفیٰ پر۔ آپ فرماتے اللہم ان علیا کان فی طاعتک، اے مولا علی تیری نماز تو چھوڑے بیٹھا ہے پھر بھی تیری اطاعت میں تھا۔ تیری نماز تو چھوڑے بیٹھا ہے لیکن پھر بھی تیری اطاعت میں تھا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کا یہ ارشاد فرمانا بتا رہا ہے لوگوں رب کی اطاعت میں وہی ہوتا ہے جو اطاعت محمد مصطفیٰ میں ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ کلمات ارشاد فرمانا عقیدہ بتا رہا ہے کہ لوگوں یہ راز سمجھتے جاؤ اللہ کی اطاعت میں وہی ہوتا ہے جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے، اور جو اطاعت مصطفیٰ میں نہیں ہوتا چاہے وہ اللہ اللہ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، طواف کعبہ کرتا رہے، جو اطاعت مصطفیٰ میں نہیں ہے وہ سارے عمل کرتا رہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، اور سب کچھ بن سکتا ہے، ایمان والا نہیں بن سکتا۔ اینڈ کرنے لگا، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ اطاعت کم و بیش 40 مقامات پہ آیا ہے۔ کتنی بار؟
جیسے میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کبھی اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. لفظ اطاعت کم و بیش قرآن مجید میں 40 مقامات پہ آیا ہے. ان 40 مقامات میں سے 22 مقامات تو وہ ہے جہاں پہ حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے. کل کتنے مقامات ہیں؟ تقریباً 40. ان 40 میں سے 22 مقامات وہ ہیں جہاں اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا آیا ہے. اب 40 میں سے 22 نکل گئے، باقی کتنے بچے؟ 18. اب سامعین محترم مجھے بتائیے گا عقیدہ توحید کیا کہتا ہے؟ شان میں بڑا کون ہے، اللہ یا مصطفیٰ؟ اللہ شان میں بڑا، مقام میں بڑا، مرتبہ میں بڑا، چونکہ اللہ خالق ہے، میرے مصطفیٰ مخلوق ہے. اللہ رازق ہے، میرے مصطفیٰ مرزوق ہے. شان میں اللہ بڑا ہے. عقل کہتی ہے 22 مقامات پر مولا تو نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. باقی بچے 18 مقامات مولا تو بڑا ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے. اب چاہیے تو یہ کہ باقی 18 مقامات پہ اللہ کی اطاعت کا ذکر آئے. عقل یہی کہتی ہے، چونکہ جو بڑا ہے اسی کو پھر بڑا ہونے کا اعزاز ملنا چاہیے. بڑا رب ہے. 22 مقامات پر اطاعت مصطفیٰ کو اطاعت خدا سے جوڑ دیا. باقی 18 مقامات عقل کہتی ہے کہ مولا تیری اطاعت کا ذکر آنا چاہیے، لیکن دیوانوں ایمان کو تازہ کرو سن کر، سارا قرآن پڑھتے جائیں. 40 مقامات میں سے 22 مقامات پر اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ دونوں کا ذکر اکٹھا ہے. باقی 18 مقامات پر حکم اطاعت خدا کا نہیں ہے، صرف اطاعت محمد مصطفیٰ کا حکم آیا ہے. صرف 18 مقامات پر کم و بیش صرف اطاعت محمد مصطفیٰ کا ذکر آیا ہے. وہ دوسرے بھائی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، مولا ہم تو سیدھا تیری طرف آنا چاہتے ہیں، مولا ہم تو براہ راست تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، اور تو نے اطاعت کے لیے بھی الگ اپنا ذکر نہیں کیا. چلے مولا 18 مقامات صحیح، ان میں سے 16 پہ الگ نبی کو لاتا، 2 جگہوں پہ تو کہہ دیتا صرف میری طرف آ جاؤ. چلے 2 نہ صحیح مولا ایک جگہ آتے تھے آنکھ دیندہ میرے نال بھی جڑ جاؤ. اے مالک کائنات، تو نے کسی ایک مقام پر بھی قرآن میں رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. سبب کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے لوگوں مجھے علم ہے کہ بعض پرانی آنے والی صدیوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو رسول اللہ کو چھوڑ کر میری طرف آنا چاہیں گے. رب فرماتا ہے میں نے ان کے لیے اپنی طرف آنے کے سارے راستے بند کر دیے، صرف ایک راستہ رکھا ہے در مصطفیٰ والا. اس لیے لوگوں اگر رب سے جڑنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ، رب کی معرفت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ، رب کی محبت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ، رب کی اطاعت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ، رب کی رضا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ. کیوں؟ باخدا خدا کا یہی ہے در. باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو
یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو سامعین محترم، قرآن و حدیث سے آپ یہ نکتہ سمجھ گئے کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، آنے والے عشاق آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا مولا معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔